السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس میں مومنوں کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا تھا، اور آگے ہم پڑھ لیتے ہیں آگے کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چلیں آئیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو مَن یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم اور نہیں وہ بِمُؤْمِنِین ایمان لانے والے، یعنی یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ اندر سے ان کا دل ایمان نہیں لاتا، یعنی وہ ایمان کے ساتھ ایک مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کا ذکر ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتے ہیں، اور وہ جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جیسے بن جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان پر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یخادعون یعنی حقیقت کو پیچھے رکھ کر ظاہر کو کچھ اور دکھانا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ایمان والے ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ دھوکہ ہمیں اپنے آپ کو مل رہا ہے۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر پھر آیت نمبر 7 میں جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، یہاں پر بھی انہی کا ذکر ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا تھا اور اس پر اڑ گئے تھے، اور ان کے دل میں بیماری تھی۔ کس چیز کی بیماری تھی؟ کفر کی بیماری تھی۔ پھر وہ اپنی اس ضد میں بڑھ گئے، اور اس ضد کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے ایمان کی توفیق چھین لی گئی تھی۔ یعنی یہ لوگ اپنی زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جو وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی اتنی ڈھٹائی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اور وہ غلط کو غلط تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، ان کا دل اپنے غلط کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر وہ تضاد کرتے ہیں، وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کی ہر بات حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، جب کوئی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوششیں دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔
یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ لوگ کم علم والے ہیں، انہیں شعور اور عقل ہی نہیں ہے، یہ لوگ خود فساد پھیلا رہے ہیں اور عقل ہی نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لائے ہیں جیسے بے وقوف لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ویسے ایمان لے آئے جیسے وہ بے وقوف لے آئے تھے۔ یعنی وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہوتے ہیں۔ وہ ایمان والوں کو بے وقوف اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان میں اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنا مال و دولت قربان کرنی پڑتی ہے، حالانکہ انہیں اس مال کی خود بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دین کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایمان والے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور انہیں یہ بات قبول نہیں ہوتی اور انہیں یہ حرکت بے وقوفی لگتی ہے۔ حالانکہ جو ہم مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور وہ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایمان والے بن جاتے ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ مومن جو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے وہ بے وقوف ہی تو ہے۔ ان کی زبان اور دل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا باطن کچھ اور۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کی غلط کاموں میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس قدر کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنے لیے پسند کیا، یعنی اندھا ہونے کو انہوں نے ترجیح دی۔ ہدایت کے بدلے انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اب یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال ان کی جیسے مثال اس کی جس نے جلائی آگ، پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول کو تو وہ لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور، پھر اس نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی جو جنگل میں گیا اور اس نے روشنی جلائی، جب روشنی ہو گئی تو اللہ نے اس کی روشنی لے لی، اندھیرا کر دیا اس کے دل میں، یعنی ان کے دلوں میں اندھیرا ہو گیا، ان کے اندر تک اندھیرا ہو گیا۔ ایسی لوگوں کا یہ اعتقادی کافر ہیں، یہ پکے کافر ہیں اور سخت منکر ہیں۔ یہاں پر نور چھیننے سے مراد انسان کے اندر کا نور، اندر کی روشنی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ نور کس وجہ سے چھین ہوتا ہے؟ یہ انسان کی اپنی ایگو، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے چھین ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کو نہیں اپناتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ بہرے ہیں یعنی حق کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، بکمن وہ گونگے ہیں یعنی کچھ غلط ہو رہا ہو اسے دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولیں گے، عمیون وہ اندھے ہیں یعنی انہیں حق کی بات دکھائی ہی نہیں دیتی، اگر یہ لوگ حق کی بات مان بھی لیتے ہیں تو اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، حق کے فائدے انہیں دکھائی دیتے ہی نہیں ہیں، انہیں صرف دین میں خامیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، یہ لوگ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے کیونکہ یہ خود ہی آنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے انہیں اندر کی بھی پہچان دی اور باہر کی بھی روشنی دی لیکن انہوں نے ہدایت کو نہیں اپنایا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو ہم صحیح اور غلط کو اپنے لیے چن سکیں گے۔ جس کے بعد ہے آیت نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی کی کڑک ہے، پھر وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت اور احکامات دیے تو وہ تیز بارش کی طرح ہیں، جب احکامات زیادہ آئیں گے تو مشکلات تو ہوں گی۔ یہاں پر رعد یعنی کڑک، قرآن پاک کی وہ آیات جس میں وعید ہو یا کوئی ڈرانے والی بات ہو، برق بجلی یعنی چمکنے والی وہ بجلی جس سے روشنی ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں۔ یخطفو چھین لیے گئے، اصابعہم پھر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، یعنی جب انہیں دین کے احکامات دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ انہیں احکامات سنائی ہی نہ دے اور نہ ہی انہیں اس پر عمل کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے حکم سے بچنے کے لیے وہ یہ سب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں کو پکڑ لے گا اور ان کے لیے گھیرنے والا عذاب ہوگا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ قریب ہے بجلی کی چمک کہ وہ اچک لے گی ان کی نگاہوں کو، جب کبھی روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب وہ اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے البتہ وہ لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اب ذکر ہے کہ جب انہیں قرآن پاک کے احکامات آسان لگتے ہیں تو وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، انہیں حکم سخت لگتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ یہ عملی منافق ہیں، مطلب یہ دین کو اپنی مرضی سے سلیکٹیولی لیتے ہیں کہ جن احکامات پر عمل کرنے کا دل کرتا ہے اس کے اوپر کر لیتے ہیں، اور جو مشکل لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ منافقوں کو دو باتیں سمجھ نہیں آتی، ایک اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اگر ہمارے اوپر خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو ہم سے دیکھنے سننے کی صلاحیت ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، اور ان چیزوں کی کثرت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب انہیں اسلام میں آنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور جب کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف روشنی کرتے بھی ہیں تو بھی انہیں وہ روشنی نہیں نظر آتی تو اللہ تعالیٰ ان سے دیکھنے سننے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں
انہیں ویسے ہی ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تھی 20 آیات کی تفسیر، جس میں منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، منافقوں کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ ان کا رویہ کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں غلطی کوتاہی ہو معاف کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سنیں اور سمجھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔